امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ذوی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی نہضت پر گفتگو ہو سکے۔ اس کے بعد بہرحال میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جو امام حسین کی کمیٹی ہے، جو مینجمنٹ ہے، بہرحال آپ کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، جنہوں نے بھی بہرحال پرمیشن دی، اس کو آرگنائز کیا اور اس قابل کیا کہ آج کے اس دور کے اندر ہم حق سے غافل نہ رہیں، چاہے ہمارا پروفیشن زندگی میں کوئی بھی ہو۔ عموماً بہرحال انسان کو توفیق ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ جا کر اس حوالے سے گفتگو کرنے کی، کیونکہ بہرحال آپ جو زیادہ تر آڈینس ہیں وہ ظاہر ان کا تعلق اسی یونیورسٹی سے ہوگا، اور ظاہر کچھ لوگ ہو سکتا ہے باہر سے بھی آئے ہوں، تو خلقت کی گفتگو کرتے ہوئے کہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا ہے، یعنی اس کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے لیے رکھا۔ اب انسان ایک آیا، دوسرا آیا، اور آہستہ آہستہ انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ ایک ہی زبان تھی اس وقت، اور کچھ اور چیزیں رہنے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ انسان رشد کرتا گیا، بڑھتا گیا۔ خدا نے اپنے انبیاؤں کے ذریعے، اپنے ہادیوں، اپنے میسنجرز کے ذریعے سے انسان کو تعلیمات دیتا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار نے لوہے کو مولڈ کرنے کا علم دیا، ہاتھ میں طاقت دی۔ حضرت داؤد کو کئی زبانیں بھی سکھائیں، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے انسان نے سیکھا، سینا سیکھا، یہ ساری چیزیں، کیونکہ بہرحال ہم اتنے ماڈرن، اور انسان ویسے بھی اتنا غافل ہو گیا ہے، اتنا فاسٹ آگے کی طرف بھاگ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں ہے کہ تھا کیا اور خدا نے اسے کیا سکھا دیا۔ آج انسان اپنے آپ کو اسپیس پر نیوڈ تصویریں بیچ کر شاید سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت اس کا اپنا وجود ہے، کیونکہ جب وہ یہاں سے نکلے گا بدن تو خاک میں مل جائے گا۔ آپ دفنا کر قبروں کو کھود کر، مطلب ویسے تو اسلام میں منع ہے، لیکن جہاں حادثے ہوتے ہیں، جہاں سیلاب آتا ہے یا کوئی ایسا کہ انسان کی بدن کی حالت کیا ہے تو آپ کو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ ولی خدا ہوتے ہیں کہ جن کے بدن سالم ہو، خدا کی مصلحت ہوتی ہے اس کو، لیکن ایگزٹ کیا ہے انسان کا؟ کیا یہ بدن جس پر وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اتنا اس کو اچھا کر رہا ہے، کیا یہ وہاں اس کو کچھ دے گا، یا حساب کتاب اس کا ہے جو اس کے اندر ہے؟ قیامت والے دن جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ انسان جہنم میں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہم جائے گا، جلے گا، پھر دوبارہ بن جائے گا، پھر جلے گا۔ اگر یہ بدن ہوتا، یہ تو ایک ہی دفعہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر کیا چیز ہے جو اس کے اوپر دوبارہ کریٹ ہو رہی ہے؟ اصل عذاب اس کے باطن کا ہے، اس کی روح کا ہے، اس کے نفس کا ہے، کہ وہ جو یہاں سے جیسا لے کے جائے گا ویسا ہی اس کے ساتھ بہیو کیا جائے گا۔ وہ ظاہری دنیا کے اندر تو ہم نے بڑا ماشاء اللہ سب انجینئر ہے، بن رہے ہیں،
بن کے نکل بھی گئے بہت سارے. تو خدا نے انسان کو کیا دیا؟ ہم تخلیق تو کوئی نہیں کرتے، ہم تو انوینشنس کر رہے ہیں. ہم اسی لوہے کو مولڈ کر کر کہیں ٹربائن بنا دیتے ہیں، کہیں کار بنا دیتے ہیں، کہیں جہاز بنا دیتے ہیں، کہیں کچھ اور بنا دیتے ہیں. سب یہ ساری چیزیں جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنا بھی یہ ایسٹ ہے، یہ سب زمین سے نکل رہا ہے. اور زمین کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے. خدا نے ہمیں صلاحیت دی ہے. آج ہم سلیکون کے اوپر اتنی باریک سی چپ بنا کر اس میں کتنے ٹیرابائٹ ڈیٹا ڈال دیتے ہیں. ایک ذرا سی چپ جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہی ہے. ذرا سا چھوٹا سا کاربن کا ٹانکا جو کرنٹ کو جوڑ دیتا ہے. یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ کون ہے جو ان کے درمیان میں ان ڈیٹا کو فلوٹ کروا رہا ہے؟ ہوا آپ کی ہے. ہوا کو آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک بی ٹی ایس سے دوسرے بی ٹی ایس تک جو ڈیٹا پیکٹ کی صورت میں جا رہا ہے اسے آپ لے کے جا رہے ہیں یا کون لے کے جا رہا ہے؟ اور یہ اتنا پورا نظام، یہ سب سیٹلائٹ، یہ سب انفارمیشن. اور آج دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج انسان جو ہے کہاں کہاں اور کیا کیا کر رہی ہے. اور یہ سب جو انسان کر رہا ہے یہ سب مادہ ہے، سب میٹر ہے. کوئی چیز ابھی باطن نہیں ہے. یہ فریکوینسی ہمیں نظر نہیں آتی، فریکوینسی ہمیں یہ ویوز نظر نہیں آتی، مگر یہ مادہ ہے. یہ باطن نہیں ہے اس یونیورس کا. باطن کچھ اور ہے. اس باطن کو صحیح کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے. خدا جتنا علم دیا، اور خدا جانتا تھا کہ انسان کو جو میں نے علم دیا انسان رشد کرتا جائے گا، انسان ظاہری تکامل کی طرف جائے گا. پتھروں میں رہتا تھا، آج اسکائی اسکریپرز میں رہتا ہے. انسان 2 پتھروں کو جلا کر آگ چلاتا تھا، اس نے زمین سے گیس کو نکال کر آج پوری دنیا میں تیرا ہے. لیکن یہ سب ظاہر ہے. خدا آپ کو یہاں کے لے کے آنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے اپنے ہادیوں کو بھیجا انہوں نے انسان کو انسان بننا سکھایا. آپ انجینئر بن جائیں بہت بڑے، آپ کے اندر انسانیت نہ ہو، آپ پیسے کے لیے کام کریں، آپ اس کے لیے کام کریں گے جو آپ کو زیادہ پیسے دے گا. اب چاہے جو آپ بنائیں وہ کسی کو نقصان دے، who cares، آپ کو کیا اس سے. لیکن اگر آپ کے اندر انسان ہوگا تو آپ کوئی ایسی چیز نہیں بنائیں گے جس سے انسانیت کو نقصان. ایٹم بم بنانے والے نے کس نیت سے بنایا تھا، اور مارنے والے نے جب پہلا مارا کس نیت سے مارا. تو آپ کیا بولیں گے؟ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا یہ تھا، اسے جنت میں جگہ ملے گی. علم جب آزاد نہ ہو تو خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، اور یہی علم معاشرے کو تنزلی کی طرف لے جاتا ہے. آج آپ کے سامنے ہے، آپ ماشاءاللہ کتنے پاس آؤٹ ہوتے ہیں انجینئرنگ کو. اب تو کئی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ہماری، لیکن کیا ہم ظاہری طور پر اپنے ملک کو کچھ دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے؟ کتنی انجینئرنگ انوینشنز ہمارے اپنے ملک کے لیے. تو ابھی آپ میں سے لوگ بولیں کون سا ہمارے ملک میں ہمیں فیسلٹیز ہی نہیں ملتی ہیں، ہمیں ساری نہیں، اس لیے ہم لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں، برین ڈرین ہو جاتا ہے، سارا دوسرے ملک چلا جاتا ہے. ہمارے ہی لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. جہاں بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے، کام انسانیت کے لیے ہو رہا ہے. اگر صحیح ہو رہا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر کسی نے جو ہے وہ کوئی ایک ایپ بنائی ہے اور وہ ایپ پوری دنیا میں چل رہی ہے تو فائدہ تو سب کو ہو رہا ہے. اس سے تھوڑا سا باہر آ جائیں کہ انسان کہیں پہ بھی کام کرے تو نقصان دے رہا ہے. نہیں، کام اگر انسانیت کے لیے تو کہیں پہ بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن پرٹیکولرلی جو پہلا حق بنتا ہے وہ آپ کا اپنا وطن ہے، آپ کا اپنا ملک ہے. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں جو سچویشن ہے اس میں ہم کتنی انجینئرنگ، کتنا جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. کتنی ملک کی مشکلات ہیں اس کے بارے میں خود سوچتا ہوں. پہلا ہدف میرا کیا ہوتا ہے کہ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آتا ہوں میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا بننا ہے؟ 4 ایئر 5 ایئر 6 ایئر میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر. ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ خود آپ ہمارے کسی کا ذہن تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ کا اپنا ذہن کیا ہوتا ہے؟
ایک بڑی تعداد تو ہوتی ہے گھر والوں نے بولا انجینئر بننا ہے، کوئی انجینئر ایک پیشن سے بنتا ہے، ایک چاہتا ہے کچھ کرنا. وہ جو چاہتا ہے کرنا، کیا یہ چاہت آپ کی ڈرائیو کرتی رہتی ہے آپ کو ایجوکیشن ٹائم پر؟ کیا یہ سسٹم آپ کو اتنا فل فلیش دیتا ہے کہ آپ رشد کر کر کچھ بنے، کچھ نکلیں؟ یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے ملٹائی نیشنل میں جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، فلانا کام کرنا ہے، اس کے بعد گم. کتنے ہمارے ساتھ کے دوست تھے، کینیڈی کے بھی تھے، بہت سارے تھے. ہم پڑھانے کسی دوست نے مجھے کل پرسوں اسکول کا دوست تھا میرا، اس نے مجھے تصویر بھیجی کینیڈی کا تھا. اس نے بولا یہ آپ کی تصویر ہے؟ بولا ہاں میری تصویر. خود تو پڑھ نہیں پائے ورنہ لیکچر دینے ضرور جا رہے ہیں. ظاہر خوب کہاں گئے؟ گم ہے صرف مادے میں. جب انسان مادے میں گم ہو جائے تو اپنی ذات کے قریب ریشم کی کیڑی کی طرح اس سلک کو بنتا رہتا ہے. میں، میرا کیریئر، میری جاب، میرا گھر. انسانیت کون سی انسانیت؟ کہاں کی انسانیت؟ پروردگار پھر آپ سے ویسے ہی حساب لے گا. اور اس پوری اسٹرکچر میں، اس پورے ٹریول میں آپ اپنے باطن پہ کتنا کام کرتے ہیں. انجینئر ہونے کا مطلب یا بھر کوئی اور ایسا پروفیشن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اپنے آپ کو چھوڑ دے. اخلاق، کردار، اٹھنا بیٹھنا، محرم نامحرم، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اس پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ کیونکہ ہم انجینئر بننے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. خدا نے پھر 1,24,000 پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کیا بھیجا تھا؟ انسان جو ہے وہ پہلے کچا گوشت کھاتا تھا، پکا کے کھا لے، اس لیے بھیجا تھا؟ یا اس لیے بھیجا تھا کہ یہ خاک میں اپنے آپ کو کمال پہ نہیں لے کے جائے گا؟ اگر اسے کمال پہ لے کے جانا ہے تو بندگی کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی. وہ پیرامیٹرز تو آپ انجینئر ہیں، آپ کو پتہ ہے سب آپ کا کیلکولیشن پر ہے، سب آپ کا میتھس پر ہے، میکینکس پر ہے. ہم بھی 4 5 صفحے میکینکس کا ایک فارمولا حل کرتے تھے، آخر میں جواب غلط ہو جاتا تھا. خوب کیوں ہے ایک بھی ایکویشن اوپر نیچے ہو جائے پوری ڈائیگرام خراب ہو سکتی ہے. ایک آپ کا کمپوننٹ اگر غلط سیٹ ہو جائے پوری مشین خراب ہو سکتی ہے. کیسے آج انسان ہواؤں کے اندر اتنا پرٹیکولر ہے، اتنا دقیق ہے کہ ایک ادھر سے ادھر 1 میٹر بھی اس کا جو اٹیک ہے وہ مس نہیں ہوتا. کیلکولیشن ہی ساری ہے، کہاں سے ہوتا ہے کیلکولیشن؟ سارا سیکھی. ذرا سی غلطی کرتے ہیں آپ. کتنے لوگ کوشش کی، بہرحال کتنے لوگ آپ کے سامنے ناکام ہوئے میزائل کے لیے. مجھے بہرحال ایک اسٹوڈنٹ ملا نجف میں، کسی ملک کا تھا. وہ کہتا ہے آپ کی اسپیچ سے انسپائر ہوتے ہوتے پتہ نہیں وہ کام ناسا کہ اس نے کیا کیا اور مجھے سب دکھا رہا تھا. تو میں نے اللہ بہرحال کام ناسا کے لیے ضرور کرو مگر اس کا ہم اپنے پاس رکھنا. کل جب امام کا ظہور ہو تو اپنی سارا علم امام کو دے دینا. عزیزان محترم، تو اصل باطن ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہاں سے انجینئرنگ کی، کب کی، کتنی کی. یہ پوچھا جائے گا کہ جب انجینئر بنے اس کے بعد کیا کیا. یہ پوچھا جائے گا آپ سے. اسی لیے پروردگار باطن سے پوچھے گا. خوب ہم بہرحال یوم حسین ہے، 2 تحریکیں انسانیت کی شروع سے ہیں، ایک حق کی ہے اور ایک باطل کی. جب اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا تو اس کے مقابلے میں باطل تحریکیں جنم لیتی رہی. ہر نبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہے، کہیں پر جو ہے وہ شداد ہے، کہیں پر نمرود ہے. یہ سلسلہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ خدا چیک کیسے کرے گا کہ کون میری اطاعت کرتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں پروردگار نے ایسا دنیا کیوں نہیں بنائی کہ یہ مشکلات ہی نہیں ہوتی، یہ غم ہی نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، برائی نہ ہوتی، ہم برائی کی طرف نہیں جاتے.
تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا کہ میں تم میں سے دیکھوں احسن عمل کس کا ہے، بہتر عمل کس کا ہے۔ تو اس بہتر عمل کو کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان آیا۔ خود شیطان نے خدا کی بارگاہ میں شروع سے ہی جو ہے وہ پرمیشن لے لی تھی۔ اب خود یہ اوور آل دیکھا جائے تو یہ خدا کا بنایا بہرحال ایک سسٹم کا نظام ہے، جو اس کو سمجھ جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس میں سمجھتا نہیں ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ فارمولہ بہت ایزی ہے زندگی گزارنے کا، بندگی، اطاعت۔ اطاعت صرف مسجد میں نہیں ہے، اطاعت صرف امام بارگاہ میں نہیں ہے، اطاعت زندگی کے ہر حصے میں ہے۔ آپ اپنی یونیورسٹی میں ہیں، کلاس میں ہیں، آپ کو خدا کی بندگی کرنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کو خدا کی بندگی کرنی ہے۔ آپ بازار میں ہیں، خدا کی بندگی کرنی ہے۔ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آج جس دور کے اندر ہے وہاں پر دشمن کی قوت کو سمجھنے، آج فرعون نہیں ہے ظاہری، آج نمرود نہیں ہے جو کہ آپ کو آگ میں جھونکے گا، آج دنیا کی استعماری طاقتیں ہیں جن کا نظام فرعونیت کا نظام ہے۔ آج نمرود، شداد سب جمع ہو چکے ہیں، اور آج کا سسٹم، آج کا میڈیا آپ کے نفس کو جلا رہا ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون، آج ان کا پلان اور چارٹ کیا ہوا الگوریتھم، آج آپ کیوں آج دیکھیے انسان ظاہر میں اچھا ہے مگر گم سم ہے، کیوں آج کمپلیکس کا شکار ہے، کیوں اسے اپنی تصویر کھینچتے وقت 5 فلٹر لگانے پڑتے ہیں، کیوں وہ فرنٹ کیمرہ ریئل نہیں کھینچتا، اسنیپ چیٹ آن کرتا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ سسٹم کوئی اور کچھ اور چاہتا ہے آپ سے۔ کیوں انسٹاگرام پہ نارمل پوسٹ لائک نہیں پکڑتی؟ کیوں نہیں پکڑتی؟ کیونکہ اس کا الگوریتھم ایسا ہے، جتنی نیوڈیٹی ہوگی اتنا وہ اوپر جائے گا۔ کس نے بنایا ہے؟ کون؟ کیوں کچھ لوگوں کے پاس ملین فالوورز ہیں؟ لینڈ ہے۔ فرعون نہیں اترے گا، نمرود نہیں آئے گا حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکنے کے لیے۔ وہ سب جمع ہو گئے ہیں اور انسان کے نفس کا خون کر رہے ہیں۔ ایک جوان رات کو گناہ کرے اور اتنا گناہ شرمندہ ہو کہ فجر کی نماز اس سے قضا ہو جائے، چاہتا یہی ہے۔ اسے آپ کیا انجینئرنگ، اسے آپ کی انجینئرنگ سے تھوڑی خطرہ ہے، کیا بنائیں گے آپ، کیا بنائیں گے؟ وہ خود مارس پہ پہنچنے کے چکر میں سارا ڈیٹا آپ کا اس کے پاس، گوگل، جی پی ایس، آپ بات کریں فون آپ کے پاس کھڑا، تھوڑی دیر میں کھولیں جو باتیں کریں گے وہی کمرشل آنا شروع ہو جائیں گے۔ اتنا پری ڈیزائنڈ ہے وہ، لائکس ڈس لائک سب پتہ ہے اسے کیا چاہتا ہے، زمین کس کی ہے۔ عزیزان محترم، آپ انجینئر، امام حسین علیہ السلام کربلا جب آئے، امام حسین نے پہلا کام کربلا کی زمین خریدی ہے۔ کیوں خریدی؟ کہ دوسروں کے زمین میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو زمین اپنی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا اچھی کوشش ہے، ہم بھی یوٹیوب پہ اچھی چیزیں بناتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی ہم یوز کرتے ہیں، لیکن یہ زمین ہماری نہیں ہے۔ آپ 5 مہینے سونے، چھٹی ایسی چیز آئے گی آپ کیا کریں گے؟ نفس ہے۔
ریل آپ نہ چاہیں چھوٹی چھوٹی 50 30 سیکنڈ 20، اب تو اتنا اسمال کر دیا اس نے، آپ کو زحمت بھی نہیں کرنی ہے، 20 سیکنڈ ہے، کلک کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کلک کریں، ایک کلک کیا، دوسرا کلک، تیسرا کلک، بس ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ 100 سال مائنس 100 سال تو زندگی نہیں ہے، جو 100 سال ہیں اس میں بھی اپنی کون سی کوئی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ بھائی خدا ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان آن ایوریج 60-80 سال جو زندگی ہے، جو منیمم بھی سوتا ہے 6 گھنٹے اس طرح، تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا بہرحال کہ 20 سال انسان سو رہا اپنی زندگی میں، 24 گھنٹے میں سے آپ 6 گھنٹے 1/4 ہے، اگر 100 سال 80 سال ایک ایوریج زندگی نکالیں، 20 سال سو رہا ہے، سوتا ہے 6 گھنٹے اگر سوتا ہے، اگر زیادہ سوتا ہے تو وہ زیادہ ہو گیا۔ یہ جو سونا ہے اس میں نہ وہ گناہ کر رہا ہے نہ ثواب کر رہا ہے، وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا روایت میں بھی ہے کہ اگر انسان یہ نیت کر کے سوئے اور وضو کر کے سوئے کہ صبح فجر میں اٹھے گا، تو یہ 20 سال اس کے اسٹریٹ عبادت میں ہے، فری کا پیکیج ہے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ہم کیسے سوتے ہیں؟ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آنکھیں یوں ہوتی ہیں، آخری پوسٹ کیا تھی، آخری میسج، آنکھیں بند ہو رہی ہے، مر رہا ہے آدمی، یہی گر گیا، اور اسی حالت میں اٹھتا ہے سب سے پہلے، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں۔ یہ پریکٹیکل ہے، کیا دیکھ کے سویا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی ناجائز تعلقات میں ہے 20 گھنٹے اسٹریٹ گناہ، عزیزانو زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ پلک جب انسان اٹھے گا نا، دیکھے گا کب پلک جھپکی دکھائے، بس ختم، کچھ نہیں ہے زندگی۔ اور اس کے لیے اتنا بھاگ دوڑ ہے، اتنی جدوجہد ہے، اتنی مار دھاڑ، اتنا حق کھا رہا ہے انسان، برانڈڈ کپڑے، خوشبوئیں، گھڑی دیکھ کے انسان ایک دوسرے کو جج کر رہا ہوتا ہے، یہ تو پرانا آئی فون کا ماڈل پہنا ہوا ہے، یہ تو آئی واچ نیا نہیں ہے، اس کے پاس بیگ کون سا ہے۔ ہمارے کوئی سچویشن ہے کہ آپ ججنگ بک بائی اٹس کور، باطن کیسا ہے، اندر خوشبو ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ جب انسان زبان کھولتا ہے تو اس کا باطن باہر آتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ آپ اپنی زبان خود چیک کریں، ہنسی مذاق میں کیسے ہیں، غصے میں کیسے ہیں، اپنی زبان چیک کریں۔ اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان۔ میں نے حدیث ایک مجلس پڑھی کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار قیامت والے دن جہاں سب کچھ عیاں ہے نا، کھلا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا قیامت والے دن، یہاں میں آپ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے، آپ کو نہیں پتا میرے اندر کیا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، میں سب اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا نے چھپایا ہوا ہے۔ قیامت والے دن سب اوپن ہوگا، کھلا ہوا ہوگا۔ رسول خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، پروردگار میری امت کے اعمال صرف مجھے دکھانا، کسی اور کو نہ دکھانا۔ کتنے کنسرن ہیں پیغمبر، رحمت للعالمین ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ رحمت، پاؤں سوج گئے،
رات کی عبادتوں میں کھڑے ہوئے۔ پروردگار قرآن میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، میرے حبیب کھڑے ہو عبادت میں، مگر کم کھڑے ہو۔ ہاں سوچ گئے امت۔ خداوند متعال نے اپنے محبوب سے کہا، میرے محبوب میں آپ سے زیادہ مہربان ہوں، میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ کتنا رحمان ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنی زندگی میں سرکشیاں کر کر کے تھک ہی نہیں رہے۔ وہ سمجھا رہا ہے پیار سے، ہم پھر وہی ناراضگیاں، نماز نہیں، عبادت نہیں، شکر نہیں، واجبات نہیں، احترام نہیں۔ عزیزان محترم، اگر خدا نے ہادیوں کو نہ بھیجا ہوتا، ہم یقین کریں انسان نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ آج آپ کے سامنے ویسٹ کا معاشرہ، ویسٹ از نوٹ اے پلیس، آئیڈیالوجی ہے پوری، کہیں پہ بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیں ایسی گاڑیاں، الیکٹرانک گاڑیاں، یہ گاڑیاں، بیٹھنے کی چیز ایسے، سونے کی چیز ایسے، آرام دہ زندگی، لگژری لائف، اس میں آسانی اس میں آسانی، مگر انسانیت نہیں ہے، جانوروں والی کیفیت ہے، کچھ بھی کر لو، کہیں پہ بھی کر لو، کسی کا احترام نہیں ہے۔ کتے کی ارزش اور قیمت اس معاشرے میں زیادہ ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے۔ انسان ظاہر کو ترقی دے رہا ہے، باطن کو نہیں دے رہا۔ باطن کو ترقی اللہ کے ولی دیتے ہیں۔ اسی نہضت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا ہے، کیونکہ دوسری طاغوت طاقت پوری۔ امام حسین کو مسئلہ تھا کوئی، ایک شخص کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک کہتے جی بیت نہیں، بیت، امام حسین کو کیا مسئلہ؟ صرف ایک بیت کا مسئلہ نہیں تھا، نظام الہی کی حاکمیت کا مسئلہ تھا کہ اگر اسلام نہ بچا 1,24,000 پیغمبروں کی ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ زیارت بارسا میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ہمارا سلام اس پر جو حضرت آدم کا وارث ہے، ہمارا سلام اس پر جو حضرت نوح کا وارث ہے، ابراہیم کا وارث ہے۔ کیوں؟ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وراثت وہ ہے کہ نسبی ہے، میری مال میری اولاد کو ٹرانسفر ہوگا، مال ہے۔ ایک وراثت سنخیت کی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا وارث کون ہے۔ انبیاؤں کا کام کیا تھا؟ ہدایت تھی اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ۔ ان سب کا وارث کربلا کے میدان میں آیا ہے۔ اس پیرائی سے دیکھیں، امام حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، امام حسین حتیٰ کسی مذہب کے بھی نہیں ہے۔ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ یونیورسل ہے۔ آپ اٹھ کے دیکھیں، کتابیں دیکھیں، آپ انگلش میں کرسچن رائٹر، ہندو رائٹر، ان کی کتابیں دیکھیں، آپ امام حسین کی شخصیت کے اوپر لکھی ہیں، ظلم کے مقابلے میں آئے ہیں، ڈوبتی ہوئی بشریت کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ سفینۃ النجات ہے۔ یہ حدیث میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی، چھوٹے ہیں، خود 5 سال کے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے، راوی بیٹھا ہوا ہے، اور رسول خدا نے امام حسین کا بہت احترام کیا، سلام کیا، کہا سلام ہو زمین اور آسمان کی زینت۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مگر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زینت ہے؟ کہا یہ حسین ہے، جس کے لیے عرش پہ دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ زمین سے زیادہ حسین کا عرش پہ چرچا ہے۔ اسٹوری نہیں ہے، پیغمبر کی زبان وحی کی زبان ہے۔
اگر آپ پیغمبر کو صدیق اور امین نہیں مانیں گے تو آپ قرآن پہ یقین نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے طرف سے کوئی خود کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہے حسین، اس لیے خدا کے لیے اس کو فرقوں میں نہ بانٹیں آپ، شیعوں کا ہے تو فلانا ہے نا۔ ہم اگر آج کے دور میں بقا چاہتے ہیں تو ہمیں امام حسین سے متصل ہونا پڑے گا، جڑنا پڑے گا، تعلیمات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ خوف صرف خدا کا، یہی تو پیغام تھا امام حسین کا کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد ہے اور یہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، اور شاید دشمن سمجھا اس زمانے میں کہ میں یہیں کربلا کے اس خاک میں ان کو ختم کر دوں گا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسے کیا پتا کہ وہ کس کے مقابلے میں آیا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ حقیقت ہے۔ یہ آج ایکسٹرنل فورسز انٹر ہو گئی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤ، فرقوں کو آپس میں لڑواؤ، شیعوں کو آپس میں، سنی شیعہ الگ، سنیوں کے اندر الگ، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ حنفی کی مسجد ہے، یہ فلانی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس پہ بھی ہم نے اپنی نیم پلیٹ لگا دی ہے۔ تو اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے تھے کہ امت ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تاریخی چیزیں ہیں، روشی اختلافات ہیں، خوب یہ ساری چیزیں اکیڈمیکلی بات کرنے والی ہیں، نہ کہ ہر اس بات چوراہے پہ کھڑا ہو کے وہ بات کرنا شروع کر دے۔ شعور اور عقل کو رشد دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، نہ کہ اس کی قوم اتنی جذباتی ہو جائے کہ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو کچھ کہہ دے۔ اس لیے تو آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، آج کون صحیح کرے گا؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی، کیا سولوشن ہے ہمارے پاس؟ ہمیں اس سے کیا ہونے دے، ہم تو ویسے ہی ابھی 4-5 سال انجینئر پڑھیں گے، ابھی کہیں باہر ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا، کینیڈا کی امیگریشن لے لیں گے ہم لوگ، ویسے ہی ہمیں ہمارا کیا تعلق ہے؟ باہر جائیں گے ویسے ہی ہم نے پارٹی کرنی ہے، جو تھوڑا بہت اسلام تھا وہ بھی کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے کیا مولانا صاحب؟ مرنا تو سب نے ہے، قیامت والے دن کھڑا بھی سب نے ہونا ہے۔ جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ مالک یوم الدین ہے، کوئی فرار لا، تو ہے کومین کے جملے، لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ الظالم ہو، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، روش دیا ہے، دیکھیں میں اپنا کردار اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، فقط عرف نفسہ عرف ربہ، پیغمبر کی حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی جوانی کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، دشمن کو سمجھے، دشمن کی اسٹریٹجیز کو سمجھے اور آگے کی طرف بڑھے، اور اس ایک کا انتظار کرے جو ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر ریلیجن میں جس کا ذکر ہے، ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ منجی بشر ہے، وہ الہی نمائندہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ چاہے جتنے بھی مسلمان کی مکاتب فکر ہیں، سب کی کتابوں میں حدیث متواتر ہیں، آخری آنے والا آئے گا۔ نام پیغمبر ہے، نام لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ مہدی ہو، وہ صاحب العصر والزمان ہو، وہ یوسف زہرا ہو، وہ ہندوؤں کی کتاب میں اس کا نام کچھ اور ہو، بدھسٹ کی کتاب میں اس کا نام شیتا ہو، اس کو کوئی کسی نام سے پکارے، بائبل انجیل کے اندر وہ معود کی نام سے کئی دفعہ یاد کیا گیا ہو، حضرت عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں، سب ہے۔ خدا نے کائنات کو خامخواہ نہیں خلق کیا، بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، وہ آئے گا اور وہ آنے والا ہے۔ جو دنیا کی سچویشن ہے، اگر آپ کا میڈیا، آپ کا ملک آپ کو انگیج رکھے ہوئے ہے ٹوٹے ہوئے روڈوں کی طرف، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ اسی میں پریشان ہیں،
آپ کے اوپر کور لگایا ہوا ہے، ورنہ اس کور کو ہٹائیں. جو اطراف میں ہو رہا ہے، جو خطے میں تبدیلی آ رہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف انسان بھاگ رہا ہے، فوڈ کرائسس، واٹر کرائسس، انرجی کرائسس پوری دنیا کے اندر ہے، انرجی پاور شفٹ ہو رہی ہے، سپر پاور گرنا شروع ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب جو شور ہے یہ اس کے آنے کا ہے. وہ آئے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہے گا یا ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں. اسی لیے آج پوری دنیا امام حسین کو پہچان رہی ہے، کیونکہ جب حسین کو پہچان جائے گی وہ آنے والا اپنا انٹروڈکشن امام حسین سے کروائے گا. انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں. اس کی فورس میں جانے کے لیے انجینئر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے، سب چاہیے. اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ وہ جو حکومت بنے گی، جو پوری دنیا میں حکومت کرے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. یہی پیغام پوری دنیا کو دینے کے لیے امام حسین کا آئے تھے. حل من ناصر ینصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے، سب شہید ہو چکے ہیں، کوئی نہیں. کس سے امام نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہم سب سے کہا ہے، قیامت تک کی انسانیت سے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. امام حسین کو کیا مدد چاہیے تھی؟ اللہ کے کلمے کو بلند رکھو، اسلام کو بلند رکھو، حق پر رہو، چاہے تمہاری گردن کٹ جائے. عزیزان محترم، بس میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں جمع ہوں اور خداوند متعال کی تعلیمات جو اس نے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بھیجی اس پر سنیں، میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرمائے. جس نے بھی بھارت اس پروگرام میں کنٹریبیوشن کی ہے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے. ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، ہماری عاقبت اچھی فرما، ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ پروردگار، اور جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات محمد و علی محمد.